ابو داؤد میں جلد نمبر 2 صفحہ 291 میں آتا ہے. یہ جو چند نمازیں آپ نے پڑھائیں آپ کے سارا زمانہ حیات میں، ایک نماز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موقع پر موجود نہیں تھے. اس حدیث کو عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستان اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تیار ہے، جماعت تیار ہے. عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے. تو عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دو. 2 روایات ہیں صحیح بخاری میں، بالکل ساتھ ساتھ. اس میں ابو داؤد شریف میں 2 روایتیں ساتھ ساتھ. ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا دی، اور جب نماز پڑھا دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز قبول نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ نماز قبول نہیں فرمائی، یہ نماز ابو بکر ہی پڑھائیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب جناب عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، اور وہ بڑی وزنی آواز والے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستان اقدس کے اندر ہی 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، روک دیا آپ نے. فرمایا امامت صدیق اکبر ہی کریں. پھر جناب ابو بکر صدیق نے، وہ جو پہلی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ نے منظور نہیں فرمائی نماز کو، فرمایا یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اس نماز کو دوبارہ پڑھایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارا زمانہ حیات میں کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو درجہ دینا چاہ رہے ہیں، کیا ان کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. وغیرہ آپ کہتے ٹھیک ہے چلو اس نے نہیں پڑھائی تو وہ پڑھا دیتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے گی. چنانچہ وہ نماز دوبارہ پڑھائی گئی. اور اگر دوسری روایت کو دیکھیں تو نماز پڑھی نہیں گئی، جب وہ آئے تو پھر انہوں نے نماز پڑھائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی جو ترجیحات ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے علم کی وجہ سے، ان کی وفاداریوں کی وجہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے بھانپ لیا ہوا تھا کہ میرے بعد جو نیابت کرنے کے لیے صحیح ترین شخصیت ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاہے بگاہے ایسی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس سے صحابہ کرام کو یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ جتنی ترجیح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے اتنی ترجیح کسی کو نہیں دی جا رہی. ایک دن جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے مقرب کون ہے، آپ کس کو مقرب رکھتے ہیں؟ فرمایا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی کو مقرب رکھتا ہوں، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو. تو پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں آپ کس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق سے پیار کرتے ہیں. یہ آپ نے خود فیصلے کیے. اور پھر بعد فرمایا قال ابوہما، ابوہا، میں اس کے ابو سے پیار کرتا ہوں. قال ابوہا، بی بی عائشہ کے ابو سے پیار کرتا ہوں. ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 11 پر حدیث آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ان پر یقین اور محبت اور اعتقاد اور پیار تھا کہ بعض اوقات ایسی بات آپ فرما دیتے تھے حالانکہ وہ نہیں ہوتے تھے، تو ان کے اوپر اتنا کانفیڈنس تھا کہ آپ ان کا بھی نام لے دیتے تھے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص ایک بیل کو ہانک رہا تھا، اس پر بوجھ لادا ہوا تھا اور خود اس پر سوار ہو گیا. تو بیل نے کہا یار تم کمال آدمی ہو، ایک تو تم نے بوجھ میرے اوپر لادا ہو، دوسرے میرے اوپر تم چڑھ گئے ہو، میں تو بوجھ اٹھانے کے لیے ہوں، تم سواری کوئی اور استعمال کرو. اس نے بڑا تعجب کیا
اور جب تعجب کیا تو پھر دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سے آج تو بڑی عجیب بات دیکھی. ہمیں کیا بات دیکھی؟ کہ حضور بیل کو میں نے بولتے سنا ہے. ہمیں یہ کون سی عجیب بات ہے؟ بیل تو بیل ہے. اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ بھیڑیا بولتا ہے، بیل بولتا ہے، بھیڑیا بولتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ بھیڑیا بولتا ہے، بیل بولتا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں بھی مان لوں گا، ابوبکر صدیق بھی مان لیں گے اور فاروق اعظم بھی مان لیں گے. یعنی آپ سرکار یہ جانتے تھے کہ یہ اس جیسے میں ان باتوں کو مانتا ہوں نا، یہ بھی ان باتوں پر یقین کر لیں. اتنا ان پر اعتقاد اور یقین تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واضح طور پر فرما دیا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہیں ان کی موجودگی میں اور کسی کو امامت کا حق نہیں. یہ فیصلہ آپ نے سنا دیا. تمام کتابیں پڑھیں احادیث کی، ان کے اندر آپ کو چیزیں ملیں گی. سیاستوں کو پڑھ کے دیکھ لیں. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا بڑی ترجیح دیا کرتے تھے، ہر کام میں ترجیح دیا کرتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو کس کو اپنے ساتھ رکھا ہے؟ علی کو ساتھ نہیں رکھا کرم اللہ وجہ، عثمان غنی رضی اللہ کو ساتھ نہیں رکھا، جناب عمر رضی اللہ کو ساتھ نہیں رکھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائی میں ہجرت کر لوں. فرمایا ٹھیک ہے اجازت تم ہجرت کر لو. لیکن جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ابو بکر صدیق ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تیرا ساتھی بنا دے. جو ہی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ہی ابو بکر صدیق کے دل نے کہا اے ابو بکر صدیق تیرے دوست، تیرے ساتھی، تیرے سفر کے رفیق جو ہیں تیرے آقا ہی بنے. تو انہوں نے اسی دن 2 اونٹنیاں خرید لیں، 2 اونٹنیاں خرید کے ان کی پرورش شروع کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانی ہے تو مجھے آپ نے ارشاد فرمانا ہے، تو 2 اونٹنیاں خرید لی آپ نے. یعنی ان کی بات سے نتیجہ نکالا اور بات کو بڑا سمجھا کرتے تھے. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 516 اور مسند احمد جلد 3 صفحہ 18 میں، تفہیم البخاری جلد 5 صفحہ 546 میں، تحصیل الباری جلد 5 صفحہ 7 میں، کنز المال جلد 11 صفحہ 552 میں، ابن سعد طبقات ابن سعد جلد 2 جز 2 صفحہ 25 میں، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 207 اور مسلم شریف جلد 2 صفحہ 272 میں حدیث آتی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کتنی آپ کی بات کو کتنا پہچانتے تھے اور اس سے کیسے نتیجہ اخذ کرتے تھے، کیسے آپ بات کو اس سے آپ کی رمز کو پہچان جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے 2 چیزوں میں، جس کو مرضی اختیار کر لے، یا دنیا کو اختیار کر لے یا جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے.